اگر کسی معاشرے میں کسی مسلم معاشرے میں کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، کوئی ننگا ہے، کوئی ایسا ہے جس کے پاس مکان نہیں ہے، کوئی بے روزگار ہے، تو پورا معاشرہ گنہگار ہے۔ پوری ملت میں اگر ایسی صورتحال ہے تو پوری ملت گنہگار ہے۔ اسلام نے فرد پر بھی ذمہ داری ڈالی ہے، جماعت پر ڈالی ہے، ملت پر ذمہ داری ڈالی ہے، اور جہاں تک اس امت اسلامیہ کا تعلق ہے، پوری امت جہاں بھی یہ بستی ہے، اس پوری امت کو جو منصب عطا کیا گیا ہے، اس پوری امت کو جو مقام نصیب فرمایا گیا ہے، اس کے ساتھ جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، بڑے واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت قرار دیے گئے ہو، اور یہ امت پوری انسانیت کے لیے برپا کی گئی۔ یہ امت صرف اپنے ہم مذہب لوگوں کے لیے نہیں، مسلمان صرف مسلمان کے لیے نہیں، اور کسی حلقے کا آدمی اس حلقے کے لیے نہیں، بلکہ اس امت کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ یہ امت پوری انسانیت کے لیے ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ہندو ہو، جینی ہو، بدھسٹ ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی علاقے کا میں رہنے والا ہو، کسی زبان کا بولنے والا ہو، انسان جو بھی ہے اس کی ذمہ داری اس امت پر ڈالی گئی۔ اس امت کا جو مقام طے کیا گیا اللہ کی طرف سے، اس مقام سے جب یہ گرنا شروع ہوئی تو اب اس امت نے اپنی ذمہ داری ان پر ڈال دی کہ جن کو نہ مذہب آتا ہے، نہ اخلاق آتے ہیں، نہ وہ قانون کی پاسداری کرتے ہیں، جو سب سے گرے پڑے تھے، جو سب سے زیادہ بد اخلاق تھے، جو سب سے زیادہ مفاد پرست تھے، آج امت ان کی دریوزگر بن گئی، بھکاری بن گئی، محتاج بن گئی۔ امت کی صورتحال یہ ہے کہ اب اسے درخواست کرنا ہے حکومت سے، اسے درخواست کرنا ہے حکومتی اداروں سے، اسے درخواست کرنا ہے ایک معمولی عہدیدار سے۔ امت مانگنے والی ہو گئی، امت بھیک کے لیے ہاتھ بڑھانے والی ہو گئی، امت اب سوال کرتی ہے اور درخواست کرتی ہے۔ یہ جو پوزیشن اس امت کی گئی ہے، ایسا سمجھیے کہ جیسے کسی کا سر نیچے کر دیا گیا اور پیر اوپر کر دیے گئے۔ یہ جو ایذا کی اور تعذیب کی شکل ہے، اس شکل کو اس امت نے اختیار کر لیا۔ یہ امت اب ایک ایسی فقیروں کی، بھکاریوں کی امت بن گئی ہے، جس کو دوسروں سے روزی چاہیے، دوسروں سے ایجوکیشن چاہیے، دوسروں کی پولیٹکس چاہیے، دوسروں کا گورننس چاہیے، دوسروں کا پورا سسٹم چاہیے۔ یہ امت محتاجوں کی امت بن گئی ہے۔ اللہ کے نبی آخر الزمان نے اس امت کو اس لیے تیار کیا تھا کہ دنیا بھر کی ضروریات یہ امت پوری کرے گی، یہ امت سب کو علم دے گی، یہ امت تاریکیوں سے نکالے گی، روشنی میں لائے گی، یہ امت جاہلیت سے آزاد کرے گی، یہ امت غلامی سے نکال کر تمام انسانوں کو برابر کے حقوق دے گی، یہ امت عورتوں کو استحصال سے بچائے گی اور بچوں کے ایکسپلائٹیشن سے ان کو باہر کرے گی۔ اس امت کو اس لیے برپا کیا گیا تھا۔ لیکن آپ جان رہے ہیں کہ اس وقت جو اس امت کی پوزیشن ہو گئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ اپنے ضلع کا دورہ کیجئے، صوبے کا دورہ کیجئے، تو کل جن کا یہ حال تھا کہ علم سے ان کی کوئی ادنا نسبت نہیں تھی اور وہ آپ کی مجلس میں بھی آ کر بیٹھ نہیں سکتے تھے، آج ان کے بڑے بڑے کالجز ہیں، ان کی یونیورسٹیز ہیں، ان کی اکیڈمیز ہیں، ان کے بہت زبردست قسم کے ہاسپٹلز ہیں، میڈیکل کالجز ہیں، اور آپ صرف خوابوں کی دنیا میں، خیال کی دنیا میں ہیں، خیالی پرواز کر رہے ہیں۔
سوچ رہے ہیں، اور اکثر تو وہ ہیں جو منصوبہ بھی نہیں بنا پا رہے ہیں، وہ بہت کم ہیں جو منصوبہ بنا رہے ہیں، جو کچھ سوچ رہے ہیں کہ کیسے اس قہر مذلت سے اس امت کو اوپر کیا جائے، یا آسمان سے نیچے پھینکی گئی، اب کیسے تحت الثری سے اس کو ثریا پہنچایا جائے، اور کیسے آسمان کی بلندیوں تک اس کو منتقل کیا جائے۔ کچھ لوگ یہ سوچ بھی رہے ہیں، اکثر لوگوں نے تو یہ سوچنا بھی بند کر دیا۔ ایک وقت تھا کہ یہ سوچ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ میں پیدا ہوئی، اسی طرح ایک اور سوچ سر سید احمد خان میں پیدا ہوئی، اور ایک سوچ سید مولانا محمد علی مونگیری میں پیدا ہوئی، اور اسی طرح اس ملک میں جن کو یہ مقام حاصل ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے اداروں کی تعمیر کی، ان کو وجود بخشا، انہوں نے ایک سوچ اپنے ذہن میں لیا، ایک فیصلہ کیا، ایک منصوبہ بنایا، ایک ابتدا کی، سنگ بنیاد رکھا، اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ دیوبند کی سرزمین پر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت سید عابد حسین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا ادارہ بنایا، بڑے منصوبے کے پیش نظر، یا آزادی کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، دوسروں سے بھیک نہ مانگ کر، اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اور اپنے بھائیوں سے چندہ لے کر ہمیں ادارے کو وجود میں لانا ہے۔ تو ان کو بھی کبھی خواب نہیں دکھا ہوگا کہ وہ ادارہ بڑھے گا، ترقی کرے گا، اس کی شاخوں کا جال پھیل جائے گا، اور پھر اس طرح کے بے شمار ادارے بر صغیر میں بھی ہوں گے، افریقہ میں ہوں گے، برطانیہ میں ہوں گے، امریکہ میں ہوں گے۔ شاید انہوں نے خواب بھی نہ دیکھا، لیکن عزم مصمم کے یہ نتائج نکلتے ہیں، اور بڑے ارادوں کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سر سید نے ایک اینگلو محمدن کالج قائم کیا تھا، وہ یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ اس کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی وہ حیثیت حاصل ہوگی کہ جس کے بعد علم کا ایک شہر بسا دیا جائے گا، اور علم کی ایک ایسی ڈگر پہ لوگوں کو چلایا جائے گا کہ بے شمار ادیب تیار ہوں گے، سائنٹسٹ تیار ہوں گے، ڈاکٹرز ہوں گے، انجینئرز ہوں گے، ایک خلا جو ہے ملت کے اندر وہ خلا پورا کیا جائے گا، اور اس کی پھر بے شمار شاخیں بنتی چلی جائیں گی، اسی نہج پر ادارے بنتے چلے جائیں گے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں ان کے نتائج